السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس مبارک سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ ہے اس سلسلے کی 8ویں قسط۔ اس سے پہلے کی اقساط میں یعنی ایپیسوڈ 1 سے 7 تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، والدین کی وفات، دادا اور چچا کی سرپرستی، بچپن اور جوانی کی زندگی، نکاح مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے بارے میں سنا۔ آج کی اس قسط میں ہم ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ یہ ہے پہلی وحی کا واقعہ، غار حرا کی تنہائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول، اقرا کا پیغام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یقین اور تسلی، ورقہ بن نوفل کی تصدیق، اور پھر ابتدائی ایمان لانے والوں کا تذکرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لمحات ہیں جن سے نبوت کا آغاز ہوا اور اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ آئیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس ایمان افروز واقعے کو سنتے ہیں۔ پہلی وحی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات پڑھیں۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یعنی جو قرآن نازل ہوا کرے گا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے۔ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اس پریشانی میں تھیں کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی۔ جبرائیل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آیا کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔
اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حمد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا کہ تمہارے خامند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ سمت کے نبی ہیں، اس بات پر یقین کر لیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ کی تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن پھر جب وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیتیں اتری۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر قافلوں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آن حضرت لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو دلاسا دیتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہا ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی صلی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ عنوان: گمشدہ بیٹا۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا
وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی بن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھیں کہ قافلہ کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر وہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ عنوان، تم وہی ہو۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔
ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکے کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر ہیں اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر ہیں درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے، ایک ابوبکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہما۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکے میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکے کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔
ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے تھے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر کا آدمی۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا، تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ الحمدللہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گھبراہٹ کے عالم میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ سنایا، پھر ورقہ بن نوفل کی تصدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے ایمان افروز واقعات۔ یہ وہ ابتدائی لمحات تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان لانے کے لیے سچائی اور قربانی کا جذبہ ضروری ہے۔ یہ تھی ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں قسط۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 سے 7 نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیے تاکہ پوری داستان آپ کو مکمل طور پر سمجھ آئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط ایپیسوڈ 9 میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی مراحل اور مکہ کے حالات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لہٰذا اس قسط کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔